موجودہ دور میں ایک غالب اکثریت مال و جا، مادی لذتوں اور فانی مسرتوں کے حصول میں اس قدر مگن ہے کہ وہ اپنے طمع و لالچ اور حرص و ہوس کے انجام سے بے خبر گناہوں کی دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے نام پر کی جانے والی فحاشی و عریانی اور فیشن پرستی نے نسل نو کے اخلاق و کردار میں تباہ کن بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ انہی سنگین ترین مسائل کی نشاندہی کرتا سلگتے ہوئے موضوعات اور چونکا دینے والے انکشافات پر مبنی سنتوں بھرا بیان ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ اہل صراط روح امی کو خبر کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 114 صفحات کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت کچھ یوں نقل ہے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر، صلو علی الحبیب۔ ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا یعنی بدکاری، میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں زنا کے تحت جو ترجمہ کیا بدکاری کا کیا ہے، تو میں بدکاری کے لفظ کو استعمال کرتا رہوں گا۔ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ حاضرین کو اس کی اس بے باکی پر بڑا غصہ آیا، برانگیختہ ہوئے اور اسے جھڑکنا شروع کر دیا، لیکن سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے محبت سے اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب گیا تو اس سے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل نشین انداز میں اسے کچھ یوں نیکی کی دعوت پیش کی۔ فرمایا، جس فعل کی، جس امر کی تم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے
کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اسے جواب دیا باخدا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ بولا میں قربان جاؤں میرے آقا ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کی باخدا ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح پھوپھی خالہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے استفسار فرمایا اور اس نے وہی جواب دیا۔ اس حکیمانہ اور شفقت برے انداز سے اس کے سامنے اس فعل کی قباحت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا جس سے اس کی قباحت ایسی ظاہر ہوئی۔ پھر اس کے بعد اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی اللہ اس کا گناہ بخش دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر کبھی اس فعل کے ارتکاب کا تصور بھی نہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ